نومبر 1977 میں مصر کے صدر انور السادات نے، جو یہ اس کے بعد آئے تھے، وہ کیا نام تھا اس کا، جمال عبد الناصر کے بعد آئے تھے. پہلے جمال عبد الناصر تھے، ایک عرب نیشنلسٹ تھے. مصر کے صدر جمال عبد الناصر دا نیشنلسٹ پریزیڈنٹ آف ایجپٹ. ان کے بعد صدر انور السادات نے اسرائیل کا دورہ کیا نومبر 1977 میں، اور 26 مارچ 1979 کو مصر اور اسرائیل نے ایک امن معاہدے پر دستخط کر کے 30 سالہ جنگ کا خاتمہ کر دیا. اس کے ساتھ ہی دونوں ممالک میں سفارتی تعلقات قائم ہو گئے. 3 سال بعد 1982 میں اسرائیل نے صحرائے سینا کو مصر کو واپس کر دیا. اور آپ جانتے ہیں اس کے بعد انور السادات کو CIA نے قتل کروایا، ایک لوکل سے قتل کروایا، اور انور سادات سے، کیونکہ وہ ایگریمنٹ ہو گیا تھا، انور سادات سے سارے معاہدے کروا لیے گئے. اب جب انور سادات سے انہوں نے سارے فائدے لے لیے، تو پھر انہوں نے انور سادات کو CIA کے تھرو قتل بھی کروا دیا. ایک ایجپشن لوکل نے قتل کیا تھا، جس نے کہا تھا کہ وہ ایک الگ کہانی تھی، جھوٹی کہانی تھی. CIA نے قتل کروایا انفیکٹ. جولائی 1980 میں اسرائیل نے مشرقی یروشلم سمیت پورے یروشلم کو اسرائیل کا دارالحکومت قرار دے دیا. 7 جون 1981 کو اسرائیلی جنگی جہازوں نے بغداد کے قریب عراق کا ایک ایٹمی ری ایکٹر تباہ کر دیا. 6 جون 1982 کو اسرائیلی فوجی نے PLO کی مرکزیت کو تباہ کر دیا. PLO پیلسٹائن لبریشن آرگنائزیشن. اور PLO کی مرکزیت کو تباہ کرنے کے لیے انہوں نے لبنان پر حملہ کیا، اور یہ حملہ انہوں نے 1982 میں کیا. 6 جون 1982 کو اسرائیلی فوج نے 1982 PLO کی مرکزیت کو تباہ کرنے کے لیے لبنان پر حملہ کیا، اور مغربی بیروت پر اسرائیل کی تباہ کن بمباری کے بعد PLO نے شہر کو خالی کرنے پر رضامندی ظاہر کر دی. اسی سال 14 ستمبر کو لبنان کے نو منتخب صدر بشیر جمائل کو قتل کر دیا گیا. 16 ستمبر 1982 لیبنان کے مسیحی شدت پسند کرسچنز ایکسٹریمسٹ نے اسرائیل کی مدد سے 2 مہاجر کیمپوں میں گھس کر سینکڑوں فلسطینیوں کو ہلاک کر دیا. اس سفاکانہ کارروائی پر اسرائیل کو دنیا بھر میں شدید مذمت کا نشانہ بنایا گیا. 1989 میں انتفاضہ کے زیر اہتمام فلسطینی حریت پسندوں نے زبردست عسکری کارروائیوں کا آغاز کیا، اور 1991 عیسوی کے آغاز میں جنگ خلیج گلف وار، وہ جو ڈیزرٹ سٹارم والی جنگ تھی عراق میں، اس جنگ کے دوران عراق نے اسرائیل کو کئی اسکڈ میزائل کا نشانہ بنایا. اور بس اس میں اور بھی ڈھیر سارے چیزیں ہیں. اگر آپ اعلان بلفور کو دیکھنا چاہیں تو اعلان بلفور جو ہے وہ برطانوی حکومت کی صہیونی یہودیوں سے ایک خفیہ معاہدے کی توثیق ہے، جس کا تعلق پہلی جنگ عظیم کے بعد سلطنت عثمانیہ کے ٹکڑے کرنے سے تھا. یہ بعد میں سامنے آیا. اس اعلان کی علامت برطانوی دفتر خارجہ کے ایک خط کو سمجھا جاتا ہے، جو 2 نومبر 1917 کو آرتھر جیمز بلفور سیکریٹری خارجہ نے صہیونیوں کے نام لکھا تھا. اس خط میں برطانیہ نے صہیونیوں کو اس بات کا یقین دلایا تھا کہ وہ فلسطین کی سرزمین پر ایک یہودی ریاست کے قیام میں بھرپور اور عملی مدد دیں گے. اس خط میں یہ بھی بتایا گیا تھا کہ اس معاہدے کی توثیق برطانوی کابینہ کے خفیہ اجلاس میں 31 اکتوبر 1917 کو ہو چکی ہے. اس اعلان کے تحت اسرائیل کا قیام عمل میں لایا گیا. اس میں اور بھی ڈھیر ساری چیزیں ہیں جو کہ آپ کے ساتھ ڈسکس کی جا سکتی ہیں. اب جو اسے بالفور ڈیکلریشن بولا جاتا ہے، اس میں ایک خط ہے، بہت دلچسپ خط ہے. اگر آپ چاہیں تو وہ میں آپ کے سامنے اس کا ٹیکسٹ پڑھ سکتا ہوں، لیکن انگریزی میں ہے. شاید بہت سارے لوگ نہیں، اس کا اردو ترجمہ بھی ہے میرے پاس.
اور میں وہ بھی آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں۔